بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس پیرس کو ہم جانتے ہیں اس کی تاریخ میں گہرے راز دفن ہیں۔ جہاں پیرس کے مشہور ایلفا ٹاور کو دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں، وہیں 18ویں صدی کے وسط تک پیرس بدبودار ہو گیا۔ جب پیرس یورپی دنیا کے سب سے بڑے اور خوشحال شہروں میں سے ایک بنا تو لوگ دنیا بھر سے شہر میں آنے لگے۔ جہاں لوگوں کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، وہی زندگی کے ساتھ لوگوں کی موت سے قبرستان بھرتے جا رہے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مردہ لوگوں کی لاشیں زمین سے اوپر آنے لگی۔ گوشت گلنے کی وجہ سے شہر کے کچھ علاقوں میں بدبو اور وبائی بیماری پیدا ہو گئی۔ پیرس شہر پریشانیوں کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ دوستو، پیرس شہر کے اجالوں اور تاریکیوں کی بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل RF ورلڈ مسٹریز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ دوستو، ہم آپ کے لیے ایسی چیزیں اور دنیا کی حقیقت لے کر آتے ہیں جن کی حقیقت سے زیادہ لوگ بے خبر ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی سچ اور حقیقت کی بات کو آپ تک پہنچانا ہے۔ پیرس کے شہر کے نیچے دفن کچھ راز کی حقیقت میں کیا سچائی ہے، خدا ہی جانتا ہے، پر اس شہر کے نیچے انسانی ہڈیوں کی سرنگیں بتاتی ہیں اس شہر کی عجیب داستان۔ پیرس شہر کی حدود میں سب سے بڑا قبرستان جس میں 20 لاکھ لاشیں دفن تھیں۔ اس قبرستان کا نام سیمیٹری آف دا انوسنٹ تھا۔ جب سارے شہر کے قبرستان کی لاشوں کو شامل کیا گیا تو ان کی تعداد 6 ملین تک جا پہنچی۔ عوامی بھلائی کو دیکھتے ہوئے قبرستان کو کہیں اور شفٹ کرنا تھا اور مردوں کو بھی شہر سے باہر دفنانے کا کہا گیا، لیکن اس وقت کے مذہبی پادریوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں مذہبی نوعیت کے پیش نظر اور تاریخ میں انسانی باقیات کی سب سے بڑی منتقلی میں انہیں کسی رسم کی شکل میں دفن کرنا تھا تاکہ مردہ لوگوں کی بے حرمتی نہ ہو۔ دوستو، پیرس شہر بہت لمبی سرنگوں کے اوپر بنا ہوا ہے۔ جب اس شہر کو تیار کیا گیا تو یہ سرنگیں بٹھائی گئی تھیں۔ یہ سرنگیں اتنی وسیع اور پرانی تھیں کہ اس کی خستہ حالت کی وجہ سے 19ویں صدی میں شہر میں جگہ جگہ سنک ہول پیدا ہونے لگے، یعنی زمین کے اندر بڑے گھڑے پیدا ہونے لگے جس میں پوری عمارتیں اور بلاکس گر رہے تھے۔ 1777 میں کنگز آرکیٹیکٹ جس کا نام چارلز ایکسل گلوموٹ کو شہر کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے زمین کے اندر موجود مائن شافٹ کے پورے نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا کام سونپا گیا۔ کافی مشکل کام ہونے کے باوجود چارلز نے اس کام کو کافی مہارت سے سر انجام دیا۔ پورے شہر کی قبریں جو زمین پر آ رہی تھیں ان کو شہر سے نیچے دفن کرنے کا سوچا گیا۔ سن 1785 تک سرنگیں مستحکم ہو گئیں اور پیرس کے ہلاک ہونے والوں کی ہڈیوں اور باقیات کو ہر رات کھود کر ان سرنگوں میں منتقل کیا جا رہا تھا، اور جب ان کو کھود کر دوسری جگہ منتقل کیا گیا تو مردوں کی بے حرمتی نہ ہو ان کے لیے خاص دعا پڑھی جاتی، اور اس کام کو صحیح طرح سے انجام دینے کے لیے ایک پادری کو اس کام پر مامور کیا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ باقیات کو احترام اور پرسکون طریقے سے منتقل کیا جائے۔ پیرس کے قبرستانوں کی اکثریت کو خالی کرنے اور شہر کے نیچے کیٹاکومز میں باقیات کو منتقل کرنے میں رات کے 2 سال کا عرصہ لگا، لیکن ہڈیوں کی منتقلی 1859 تک جاری رہی۔ نپولین کے اقتدار میں آنے پر اس نے شہر کے کیٹاکومز کو نڈر سیاحوں کے لیے تیار کیا۔ اس نے ان سرنگوں کو اس طرح تیار کروایا کہ جو لوگ نیچے جا کر دیکھنا چاہتے ہوں وہ دیکھ سکیں۔ اس نے تعمیر میں انسانی باقیات کو اس طرح ترتیب دیا اور لگایا گیا جو دہشت اور حیران کن تھا، اور اس طرح پیرس کیٹاکومز وجود میں آیا۔ ہڈیوں کی اس طرح سجاوٹ خاص طور پر سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے تشکیل دی گئی اور وہ کامیاب بھی ہوئے۔ یہ سرنگیں اتنی بڑی ہیں کہ یہاں اکیلے نہیں جانا چاہیے۔ اکثر جانے والے راستہ بھول جاتے ہیں اور کئی دن بھٹکتے رہتے ہیں۔ اس طرح کے کئی واقعات سننے اور دیکھنے کو ملے ہیں۔ پیرس کی سڑکوں کے نیچے دفن پیرس کیٹاکومز، جہاں 60 لاکھ سے زیادہ افراد کی ہڈیاں آباد ہیں۔ کیٹاکومز پیرس کے انتہائی پرجوش مقامات میں سے ایک بن گیا ہے، جو اب بہت ساری داستانوں اور افسانوی داستانیں اس قبرستان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں بہت سارے عجیب واقعات بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ لیجنڈز کا کہنا ہے کہ اگر آپ آدھی رات کے بعد پیرس کیٹاکومز کے اندر جائیں تو دیواریں بولنے لگتی ہیں۔ وہاں کافی عجیب آوازیں اور شور سنا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کافی ویڈیوز بھی YouTube پر موجود ہیں، آپ ان کو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس جگہ بے شمار عجیب و غریب واقعات اور حادثات رونما ہوئے ہیں۔ اس قبرستان میں جہاں دنیا کا ایک حیرت انگیز مقام ہے، جہاں بے شمار مردہ لوگوں کی ہڈیاں آباد ہیں، وہیں ان کے بیچ ڈر، خوف اور دہشت کے سائے بھی موجود ہیں۔ باقی اس جگہ کی اصل حقیقت اور اس کے پیچھے کی تاریخ سے خدا ہی مکمل واقف ہے، مگر یہ قبرستان دنیا بھر کی توجہ حاصل کر چکا ہے۔ دوستو، اس پر ایک ہارر فلم بھی بنائی گئی جس کا نام ایز ابو ایز بلو رکھا گیا، جو آپ کو کافی حیران کر دے گی۔ پیارے دوستو، اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔